حالیہ مہینوں میں پاکستان میں نئی گاڑیوں خریداری کی جو موسم بہار دیکھا گیا، جس میں آسان اور سستی طریقے سے یہ گاڑیاں خریدی جا رہی تھی، اس انداز کی خریداری اس سے پہلے نئی گاڑیوں کی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی، اور یہ اس بہار کی وجہ سے، اس ناقابل یقین نئی گاڑیوں کی خریداری کی وجہ سے پاکستان کو ایک نقصان بھی ہوا ہے، اور ملک میں بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور درآمدی بل میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس کو قابو میں لانے کے لیے کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی اور پرانی امپورٹڈ گاڑیوں کی بینک فائننسنگ پر پابندی لگائی ہے، جبکہ ملک میں اسمبل ہونے والی یا مکمل تیار شدہ گاڑیوں کے لیے بھی بینکوں کی قرض پالیسی کو سخت کر دیا ہے۔ اب کسی ایک فرد کے لیے گاڑیوں کے قرض کی مجموعی حد 30 لاکھ روپے سے زائد نہیں ہوگی۔ قرضے کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے، اور آٹو فائنینس کے لیے کم از کم ڈاؤن پیمنٹ بھی 15% سے بڑھا کر 30% کر دیا گیا ہے۔ البتہ پاکستان میں اسمبل یا تیار شدہ 1000 سی سی تک کی گاڑیوں اور الیکٹرک کاروں پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ اس مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں 7 ارب 49 کروڑ یعنی تقریباً 1230 ارب روپے کا تجارتی خسارہ ہوا۔ 4 ارب 57 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ یعنی کہ 12 ارب 6 کروڑ ڈالرز کی امپورٹس ہوئی۔ پچھلے 2 ماہ میں 9200 سے زائد لگژری گاڑیاں امپورٹ ہوئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 300% زیادہ ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ امپورٹس پر چھوٹ دے کر کوتاہی ہوئی۔ ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف جی ڈی پی، اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف جی ڈی پی، تو وہ ایک امبیلنس ہے۔ تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ایک ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں۔ ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشیل امپورٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے، تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا۔ مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے۔ دراصل اس سال بجٹ میں حکومت نے مقامی تیار شدہ 1000 سی سی تک کی گاڑیوں سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی، جی ایس ٹی 17% سے کم کر کے 12.5% کیا، تمام امپورٹڈ گاڑیوں پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی 7% سے کم کر کے صرف 2% کر دی تھی۔ گاڑیوں پر ٹیکسز میں رعایت اور کم شرعی سود کی وجہ سے بینکوں سے آٹو فائنینسنگ اور کارپوریٹ فائنینسنگ پچھلے ماہ اگست تک تقریباً 326 ارب روپے ہو چکی ہے، جو اس مالی سال کے آغاز میں 211 ارب روپے تھا، یعنی پچھلے 2 ماہ میں بینکوں نے تقریباً 115 ارب روپے صرف گاڑیوں کے لیے قرضے دیے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی 25% سے کم کر کے 10% کر دی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق پرتعیش امپورٹڈ گاڑیاں اور خاص طور پہ آؤڈی ای ٹرون کی قیمت میں 15 لاکھ روپے سے 35 لاکھ روپے تک کی کمی آئی، اور یہ لگژری گاڑی پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں اب 35% تک سستی ہے، جبکہ ملک میں غریب آدمی کی سواری موٹر سائیکل مہنگی ہو رہی ہے۔ مختلف برانڈز کی موٹر بائکس 5000 سے 20000 روپے تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ پچھلی مالی سال پاکستان آٹو مینوفیکچررز کی پیداوار میں تقریباً 57% اضافہ ہوا، گاڑیوں کے 97,000 یونٹ سے بڑھ کر 1,51,000 یونٹس تیار ہوئے۔ اب اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقامی اسمبل اور تیار شدہ گاڑیوں کے بینک قرضوں پر سختی کی وجہ سے یہ پاکستان میں بننے والی جاپانی، چائنیز، کورین، ملیشین اور پاکستانی کمپنیز کی گاڑیوں کے پارٹس اور خام مال بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں، اور ادائیگی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ حکومت کی کوشش کہ لگام ڈالی جائے بے مہار امپورٹس پر، خاص طور پہ گاڑیوں کی امپورٹس پر، اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک سہیل صاحب بہت ہی غیر معمولی صورتحال گاڑیوں کی خریداری کی ہم نے دیکھی، جو شاید ہی ہم نے کبھی اس سے پہلے پاکستان میں نئی گاڑیوں کی خریداری اس طرح سے دیکھی ہو۔ اب جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں، یہ کتنے معاون ثابت ہوں گے ہمارے تجارتی خسارے کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور یہ کتنا ضروری تھا؟ لیکن جب بجٹ پریزنٹ ہوا تھا تو جولائی میں ہی ہماری چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی تھی کہ غریبوں کی سواری مہنگی ہو رہی تھی، موٹر سائیکل، اور جو امیر بھی نہیں، جس کو ہم کریں گے الٹرا رچ امیر تھے، ان کی سواری 20-30 لاکھ کم ہو رہی تھی۔ تو اس وقت سے ہی خدشہ ہمیں ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتی۔ چلیں دیر آئے درست آئے، اسٹیٹ بینک نے میجر لینے شروع کیے ہیں، تو اب لگ رہا ہے کہ کم از کم اس کی گروتھ جو ہے وہ کرٹیل ہو جائے گی۔
کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پاکستان میں پچھلے سال 2.5 سے 3 بلین ڈالر کی یہ گاڑیاں اور اس کے پرزے امپورٹ کیے گئے ہیں، اور اگر یہی رفتار رہتی تو ہو سکتا ہے اس سال 3 سے 4 بلین ڈالر ہو جاتا. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی تو یہ رفتار چونکہ گاڑیوں کی بکنگ ایڈوانس میں ہو چکی ہے 3-4 مہینے، جو سیکنڈ ہاف ہوگا جنوری سے اس میں ٹھیک ٹھاک سلو ڈاؤن آئے گا، اور ہمارے اندازے کے مطابق اس کا بچت کم از کم 500 ملین سے 1 بلین ڈالر تک کی یہ جو سختی کی جا رہی ہے گاڑیوں کی خریداری پہ حکومت کو ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی اقدامات ہیں جو گاڑیوں سے ہٹ کے بھی سینٹرل بینک اور منسٹری کر رہی ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ صرف گاڑیوں میں ہی ایک ٹھیک ٹھاک ڈکلائن آئے گا، یا جو اس کی گروتھ ہے وہ کرٹیل ہوگی جنوری میں. جیسے کہ یہ گاڑیاں ہیں کہ بالکل آپ آسانی سے ان پہ قدغن لگا سکتے ہیں، ان کی یہ جو بہت آسان فائنینسنگ ہے اور پھر جو ان کی بڑی آسان شرائط ہے ان کو سخت کر سکتے ہیں. دوسرا آئٹم جس پہ کہ بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ اب موبائل فون، گو کہ اب اسمبلی بہت ہو رہی ہے موبائل فون کی پاکستان کے اندر، مگر وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا آئٹم ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے پرابلم کہ موبائل فون کو بھی اس پہ بھی اس حوالے سے بھی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہے جو سچویشن ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ کیا جائے. نہیں بالکل، وہ بھی کوئی 2-2.5 بلین ڈالر ہیں. دیکھیں یہ جس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو یا جس ملک میں فارن ایکسچینج ریزرو زیادہ ہوں، جیسے ہم نے پاکستان میں بھی دیکھے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں 9/11 کے بعد اس طرح کے جب حالات تھے تو اس کو سپورٹ کیا گیا تھا، مگر اب انفارچونیٹلی جو پاکستان ہے ایک بیمار مریض کی طرح ہے، اس کو اگر ہم بھگانے کی کوشش کریں گے تو وہ زخمی تو ہوگا. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ امیر، ہم کہتے ہیں ٹیکس دی رچ پیپل، تو موبائل میں چاہے وہ پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہو یا امپورٹ ہو رہا ہو، اس میں کافی بڑا پورشن امپورٹ کا ہوتا ہے. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت جو مہنگے موبائل ہیں، جو اسمارٹ فون ہے وہ 5,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے تک کا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں جو بھی مہنگے موبائل ہیں جو 50,000 ہیں یا لاکھ روپے سے اوپر ہیں اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، اس کو مہنگا کرنا چاہیے. اور جب ملک میں ریزرو، فارن ایکسچینج ریزروز ایسے ہو جائیں اور امپورٹ کنٹرول میں آ جائے پھر جا کے اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں، مگر ابھی تو وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم IMF کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کر لیں. یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی نا سہیل صاحب کہ یقیناً کنٹریبیوٹ کیا ہے گاڑیوں کی بے مہار امپورٹ نے، پھر یہ موبائل فون وغیرہ، مگر اصل وجہ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، سیمنٹ کی پرائسز، معاف کیجیے گا، کول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، تمام جو را مٹیریل، انڈسٹریل را مٹیریل ہے اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، شپنگ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، فریٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یہ ہے وہ پورا اسپیکٹرم جس نے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، ہمارے جاری خسارے کو تہس نہس کر دیا. اصل وجہ تو وہ ہے نا جو کسی کے قابو میں نہیں ہے. دیکھیں بالکل وجہ کہا، امپورٹ ہوتی ہے چاہے وہ کوانٹٹی میں بڑھے یا پرائز میں بڑھے، بٹ آپ کو میں یہ بتاتا پھروں کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو میٹنگ کی تھی اس میں پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ یہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے تو ہے مگر ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے. جس طرح گاڑیوں کی جو میں نے بتایا 2.5 بلین ڈالر، $1.25 بلین سے $2.5 بلین امپورٹ ہوئی ہے، مگر گاڑیوں کی سیل بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ کمبینیشن آف دونوں ہے کہ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور پرائز بھی بڑھ رہی ہے، مگر چونکہ پرائز جو ہے وہ سینٹرل بینک یا منسٹری آف فائنانس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ کنٹرول کر رہے ہیں ڈیمانڈ کو جو ان کے ہاتھ میں ہے. مگر یہ جو ہے شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ صرف یہ پرائز کا فیکٹر ہے، مگر یہ سینٹرل بینک نے اپنے انالیسس سے، بریک اپ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور پرائز دونوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب یہ مہنگے ہونے سے کیا ڈیمانڈ کم ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ تو ایک عام معلومات ہے کہ بے پناہ لیکویڈٹی ہے ملک کے اندر اور لوگوں کے پاس پیسے ہیں، اور ابھی وہ بہت پیسے ان کے بن رہے ہیں، خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کی سچویشن میں جہاں پہ بڑا ابھی بھی ڈسپیرٹی ہے، جو مارکیٹ پرائس ہے اور جو آفیشیل پرائس ہے اس میں بھی، اور انبلیویبل جو ہے وہ اس میں منافع دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو وہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ تو بہت رہے گا ابھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ 18-20% کی جو منی سپلائی گروتھ ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا، بہت کم ایسا ہوتا ہے. 9/11 کے بعد ہوا تھا اور ابھی ایسا ہو رہا ہے، تو وہ بالکل لیکویڈٹی ہے. تو حکومت جو چاہ یہی رہی ہے کہ جو پیسہ ہے، اگر میں نے اگر ایپل کا موبائل خریدا یا میں نے آڈی کی گاڑی خریدی تو وہ جو میرا لیکویڈٹی ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے. مگر اگر میں نے حکومت پاکستان کا ٹی بل خریدا یا میں نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدا یا میں نے کوئی انڈسٹری لگائی یا میں نے کوئی پراپرٹی خریدی
تو اس سے پیسہ باہر نہیں جا رہا ہے. اب پاکستان کا جو المیہ ہے، اسی لیے پاکستان IMF کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے کہ ڈالر کو بچایا جائے. تو یہ جو سینٹرل بینک کے اقدامات ہیں یہ منی سپلائی کو تو افیکٹ نہیں کریں گے مگر یہ ڈالر کی ڈیمانڈ کو کم کریں گے. اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ جب یہ بڑے ڈینومینیشن کے پرائز بانڈز بند کیے گئے، لوگوں نے ان کو رجسٹر کرایا، وہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں سینکڑوں ارب روپے اس وقت ہیں جو کہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں. زمینیں خرید لیتے کرتے، صنعتیں لگنا، کوئی نئے کاروبار شروع کرنا، وہ استعمال اس میں تو نہیں ہو رہا وہ پیسہ. دیکھیں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے بانڈز ہیں اس کی جو میچورٹی ہے وہ 30 سپٹمبر کو آ رہی ہے، تو لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے پیسوں کو کہیں نہ کہیں لگائیں، اور یہ سارے پیسے زیادہ تر ان آفیشیل ہیں، ان ڈکلیئرڈ ہیں، تو ان کو پارک کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں انڈسٹریل ایریا کی قیمتیں جو ہے زمینوں کی وہ ڈبل ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اس پہ بھی ذرا ریویو کرنا چاہیے کہ اس کی جو آخری ڈیٹ ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جائے. مگر کامران بھائی دیکھیں حکومت کا ڈے 1 سے یہی پاکستان جیسے ملک کے لیے ہونا چاہیے کہ امیروں کو ٹیکس کیا جائے. یہ جو پراپرٹی میں پیسہ جا رہا ہے وہ ابھی بھی سب سے کم ٹیکس ہے وہاں پہ. دوسرا اس چیز کو پروموٹ کیا جائے جو لوکل ہے، جو گاڑیاں ہیں اور جو موبائل فون ہیں یا جو امپورٹڈ کھانے ہیں یا امپورٹڈ چیز ہیں، اس سے ڈیمانڈ بڑھانے سے پاکستان کے ڈالر جو بہت لمیٹڈ ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو IMF کے پاس جانے سے پہلے نہ صرف امپورٹ کرٹیل کرنا ہے بلکہ جو مہنگی چیزیں ہیں، جو امیروں کے یا اپر مڈل کلاس کے یوزز میں چیزیں ہیں، اس پہ ٹیکس ریٹ کو بھی بڑھانا چاہیے. اور ہم نے انفارچونیٹلی دیکھا تھا کہ یہ چیز نہیں ہوئی تھی پچھلے بجٹ میں، جہاں پہ امیروں کی چیزوں کو سستا کیا گیا تھا اور غریبی کی چیزوں کو مہنگا کیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ. محمد سہیل CEO ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے. قومی